السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا اللہم فقہنا فی الدین۔ تعریفات اس ذات کے لیے جو تمام کائنات کا خالق و مالک ہے۔ حمد ہے اس ذات کے لیے جس کے ارادے سے تمام ارادے پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ ایک وہ ارادہ ہے جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں اور ایک وہ ارادہ ہے جو ہمارا رب ہمارے لیے کرتا ہے۔ آج کے دن، آج کی تاریخ اور آج کے ان لمحات میں ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا ارادہ کیا ہے، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے سمجھتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم جنت کے باغیچوں میں سے گزرو تو ان میں سے کھایا کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا، اللہ کے رسول، جنت کے باغیچے کون سے ہیں؟ فرمایا، مجالس العلم، علم کی محفلیں جنت کے باغیچے ہیں۔ سبحان اللہ، رب کریم کتنا رحیم، کتنا کریم ہے، جس نے ہمیں علم کی اس مجلس میں، اس محفل میں شریک ہونے کا موقع دیا، جو کہ وہ محفل ہے جس میں درس قرآن و حدیث بھی ہے، جس میں طالبات نے فہم القرآن کورس کو مکمل کیا ہے، جس میں تجویز القرآن کورس کی تکمیل بھی ہے، اور اس کے علاوہ الحمدللہ ریاض الجنہ میں پہلی مرتبہ ایک طالبہ نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہے، جن کا نام تحریم ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ادارہ بہت سے کورسز کروا رہا ہے، جس میں الحمدللہ بہت سی طالبات قرآن کی تعلیم کو سیکھ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے والوں کی ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی قرآن کی تلاوت کو اگر ہم خاموشی سے سنیں گے تو یہ باعث رحمت و برکت ہوگا۔